اس دور میں جو اخلاقی خرابیاں تھیں، رسوم و رواج کے اسیر ہو چکے تھے، اور جس طرح سے بالکل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کا پیغمبر اکرم نے کیسے علاج کیا. تو اصل میں تمام انبیاء وہ جو علاج کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے چینج ہو جائے. جب وہ اندر سے چینج ہو جائے گا، کسی بھی چیز کا جب باطن بدل جاتا ہے تو خارج خود بخود بدل جاتا ہے. بس پریشانی یہی ہو رہی ہے کہ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں اپنا حلیہ ہم مسلمانوں جیسا بنا لیں تو اتنا ہی کافی ہے. حلیہ مسلمانوں جیسا بنانے سے صرف کام چلنے والا نہیں ہے جب تک اندر سے آپ کی شخصیت تبدیل ہو کر. اس لیے کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی، اسلام نے کوئی ایک حلیہ نہیں بتا دیا کہ سب جو ہے وہ ایک طرح کا لباس پہن لیں، بلکہ اسلام نے کہا کہ اپنے کلچر کے اعتبار سے جو لباس کے تقاضے ہیں وہ پہن لو، بس اس کے اندر بے حیائی نہ ہو. تو اس کے تقاضے کو پورا کر کے اور پھر اپنے آپ کو اندر سے بدل لینا اور پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا اور چلنا اس انداز سے کہ ہر لمحہ. ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں اس میں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ توہین رسالت کے مسائل میں خود پیغمبر نے کیسے ان معاملات میں ڈیل کیا، اور اس دور میں جو خرافاتی ذہن تھے جن کے اندر بالکل جہالت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، ان سے کیسے. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب موجود تھے، تو ایک شخص آیا اور بڑی گستاخی کے انداز میں پیغمبر کے کپڑے پکڑنا جو ہے وہ توہین کی علامت سمجھا جاتا تھا. وہ جھٹک کے کپڑوں کو اس کے بعد کہا کہ اے محمد کب تم میرا قرضہ واپس کرو، جبکہ اس نے جو ڈیٹ دی تھی ابھی اس میں ایک دن باقی تھا. اب اس کا جو یہ انداز دیکھا تو اصحاب جو ہے وہ غضبناک ہو گئے. پیغمبر نے کہا رکو ٹھہرو. ایک دو جملے بھی کہہ دیے انہوں نے، کہا کہ نہیں تم کو اس طرح سے کہنے کا حق نہیں ہے، جس نے قرضہ دیا ہے اس کو مانگنے کا بھی حق. ہاں تم اس سے یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنے لہجے کو ٹھیک رکھو، اپنا انداز صحیح رکھو، لیکن تم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے اب تم نے چونکہ اس کو دو تین جملے کہہ دیے ہیں تو اس کا قرضہ تو ادا کیا ہی جائے گا، لیکن اب تم کو اس کے کفارے کے طور پر اس کو ایک بتایا کہ اتنی کھجوریں اور دینی پڑیں گی کہ تم نے اس کی توہین کی ہے. توہین کی اس انداز سے تو اس انداز سے نبی نے جواب دیا. اور جیسے ہی اس نے یہ طرز عمل دیکھا، اس کا نام بھی لکھا ہے زید بن ثانہ نام تھا اس آنے والے کا، وہ فوراً جو ہے پیغمبر کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس نے کہا کہ میں قرضہ لینے واپس اپنا تھوڑی آیا تھا، میں تو یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ جو ہے کسی گستاخ کا اور توہین کرنے والے کا جواب کیسے دیتے ہیں. اس لیے کہ میں تو یہودیوں کا عالم ہوں اور میں نے جو اپنی کتابوں میں جو اپنے لٹریچر میں پڑھا ہے آخری نبی کی علامات، میں بہت دن سے آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، وہ ساری علامتیں تو مجھ کو نظر آ گئی تھی، لیکن ایک یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ کوئی جاہل اور بدتمیز اور توہین کرنے والا ان کی توہین کرے گا تو وہ بہت ہی متانت، شرافت، حلم اور تحمل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. تو یہ مجھے کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے آپ کو قرضہ دیا ہی اس لیے تھا اور اب واپس ہی اس لیے لینے آیا ہوں. اس کی تصدیق ہو گئی، لہٰذا اب مجھ سے زیادہ آپ کا فداکار اور مسلمان کوئی نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ اب ہم اپنا یہاں پہ دیکھیں ذرا نفس پہ ہاتھ رکھ کے، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ اس انداز سے پیش آنا یہ ہے ہمارے اندر. اگر ہے تو اتباع کر رہے ہیں ہم، اگر نہیں ہے تو پھر ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ساری چیزوں کو آدمی غور کرے، ری ارینج کرے اپنی پرائرٹیز کو اور پلٹ کے آئے بغیر بھائی بات بننے والی نہیں ہے. آپ پہلے سیرت کو پڑھیے، سمجھیے، اپنی زندگی میں اس کو لائیے. پیغمبر کے نقش قدم کو جب پہچان جائیں تو پھر وہاں پہ قدم جما کے کھڑے ہو جائیے اور وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیجیے. بس